دیکھیں عمران خان جتنے ان کے اوپر کیسز ہیں سارے جھوٹے ہیں، کسی کیس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور میں یہ بتا دوں جو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی صورت ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ریلیاں جلسے یہ قافلہ جو ہے نا لانگ مارچ کی طرف جا رہا ہے۔ میں اگلے دن بھی آپ کو کہا تھا لانگ مارچ کی طرف جا رہا ہے، اور کان کھول کر سارے سن لیں کہ کسی صورت ہم ان کو مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا یہ عوام کی امانت ہے، یہ اس ڈاکے کو ان کے حلق سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہم نکالیں گے۔ دیکھیں 5 سال کے بعد ایک وقت آتا ہے، خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو خان صاحب کے جو ورڈز تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے 4-5 دن پہلے مجھے کہا کہ 5 سال کے بعد ایک وقت آتا ہے، اور لوگوں کو اس دفعہ سب سے زیادہ مایوسی اس بات کے اوپر ہوئی ہے کہ انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کی گنتی نہیں ہو رہی۔ تو 5 سال کے بعد ایک بندے کے پاس وقت آتا ہے ووٹ ڈالنے کا، آپ اس کے ووٹ کا حق جو اس نے استعمال کیا ہے اسے ضائع کر دیں گے تو لوگوں کے پاس پھر کیا بچے گا؟ تو بڑی 2 ٹوک کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑا ہی اس کے اوپر کنسرن شو کیے کہ جو مینڈیٹ ہے اس کو واپس لیں گے، اور کسی صورت جن چوروں نے جن ڈاکوؤں نے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے ان کے ساتھ کہتے ہیں جی کہ بات چیت کرو۔ بھائی بات تب ہوگی، سلسلہ آگے تب سٹارٹ ہوگا جب پہلے ہی مینڈیٹ کے اوپر بات کریں نا، کہ آپ اگر چوری مینڈیٹ کر کے ڈاکہ ڈال کے اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہمیں چھیڑے بھی نہیں اور ہمیں حکومت کرنے دیں، یوں تھوڑی ہوتا ہے۔ آج عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ بیسیکلی یہ 2 کیسز جن میں عمران خان صاحب کو سزائیں ہوئی تھی یکے بعد دیگے، اوورآل تو 3 اکٹھے کیسز جو فیصلہ سنائے گئے تھے جس میں عدت کا کیس بھی شامل ہے، لیکن آج جو 2 کیسز جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، ایک سائفر کیس اور ایک توشہ خانہ کیس، ان دونوں کیسز میں خان صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی صاحبہ اور خان صاحب کو جن کیسز میں جس کیس میں سزا ہوئی وہ ہے توشہ خانہ کیس، اور سائفر کیس کے اندر خان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا ہوئی۔ تو ان میں بیسیکلی آج جو ہے وہ اپیلوں کے اوپر سماعت ہے جو سزائیں ہوئی تھیں۔ دیکھیں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے جب بھی کیس لگے، ہمیشہ جب ٹرائل کورٹ کے اندر سزاؤں کو سنانے کے حوالے سے سماعت ہوتی تھی تو ٹرائل یوں چلتے تھے جیسے وہ کیا کہتے ہیں دنوں کی جگہ کے اوپر گھنٹوں میں سماعت ہوتی تھی، اور عمران خان صاحب کو گھنٹوں کے اندر سزائیں دی گئیں۔ لیکن جو ہی معاملہ آتا تھا کہ ان سزاؤں کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے، ان کی ضمانت کے حوالے سے یا کوئی ریلیف لینے کے حوالے سے کوئی ہماری درخواست ہوتی تھی تو ہمیشہ لٹکایا جاتا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار بار سماعتیں فکس ہوئیں، کبھی پراسیکیوٹر بیمار ہے، کبھی جج صاحب چھٹی کے اوپر ہیں، کبھی کوئی قانونی نقطہ جو ہے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ اپیل بنتی تھی یا ریٹ میں آنا تھا۔ تو صرف اور صرف مقصد کیا تھا کہ کیسز کو لٹکایا جائے۔ آج بھی ہم کھڑے ہیں یہاں پر اور یہی عدالت سے استدعا کر رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کو کہ کیسز 4 بجے کے بعد بھی سنے جاتے ہیں اور ہائی کورٹ کا عملہ وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے کیسز سنے جائیں، جیسے تیزی سے رات دن ٹرائل کر کے سزائیں دی گئی ہیں، اپیلوں کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ ہم یہی استدعا لے کر آئے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں انصاف ملے گا۔ کب تک ان کیسوں میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ان کے حق میں یہ فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیں یہ جو کیسز ہیں نا، اگر دیکھا جائے تو ایک کیس بھی جینون نہیں ہے، سارے کیسز جھوٹے ہیں، لیکن اگر صرف کارروائیاں کرنی ہوں تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ ان کیسز کو لٹکایا جاتا ہے۔ 2-3 چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ایک میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کمپین ایک چلائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر، اور خاص جماعتیں جو ہیں وہ لگی ہیں صرف اور صرف بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے۔ ایک کہ جی جو فلسطین ہے اس کے حق میں جو قرارداد ہوئی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی تھی، تو بڑی غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ فلسطین کی بات کی، اور آپ کے سامنے ان کی سپیچز ہوں گی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ کہا تھا کہ کسی صورت ہم جو اسرائیل ہے اس کو کبھی بھی ریاست تسلیم نہیں کرتے، اور یہ جب میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے یا ایک ہفتہ پہلے ہوئی تھی اس وقت بھی یہ بات ڈسکس ہوئی، تو عمران خان صاحب نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائی جائے، ہمارے مسلمان بھائی بزرگوں بہنوں پہ بچوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بولیں،
انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے کیا آتے ہی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ نہیں دی، کیونکہ یہ ایک لابی ہے، اس نے ان لوگوں نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایگریمنٹ جو لندن کے اندر ہوا ہے اس کا یہ حصہ ہے، وہ امریکہ کے ساتھ کیا ہے، اس میں یہ بھارت بھی شامل ہے، تو یہ ساری ان کی ایک لابی ہے۔ اور عمران خان ایک محب وطن پاکستانی ہے جس نے ہمیشہ مسلمانوں کی پوری دنیا میں بات کی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، غلط رنگ دیے جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ وہاں پر شہداء جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے نا یہ سیاست کر رہی ہے پی ٹی آئی، اس بات کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان کے ہر ویڈیو پیغام آپ کے سامنے بیان ہوگا جس میں انہوں نے بڑا دو ٹوک کہا ہے کہ یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اور عمران خان اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ اداروں کے اوپر جو ہمیشہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ مسلط کیے جاتے ہیں لوگ اور پھر مرضی سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، یہ جنگ جو رول آف لاء کی لڑ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہو ملک کے اندر۔ اور تیسری یہ چیز جو عمران خان کے ساتھ یہ منسوب کرتے ہوئے کہ انہوں نے یہ کیا، اس نے وہ کیا،